اور جو شخص 3 بار یہ کہہ دے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے اپنے غضب سے اس آگ سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ اس دہکتی ہوئی آگ سے اپنی ناراضگی سے مجھے بچا لے۔ نبی نے فرمایا خود جہنم بھی دعا دیتی ہے، اللہ اسے مجھ سے پناہ عطا فرما دے۔ یہ اصل غم ہے، اگر کسی کو لگ جائے، یہ ایک شوق ہے جنت کا اگر کسی کو لگ جائے، ایک غم ہے جہنم کا اگر کسی کو لگ جائے تو بندے کا بیڑا پار ہے، اللہ کی رضا اس کا مقدر ہے۔ آج کی آخری بات تاریخ بغداد ہے۔ منصور بن معتمر ایک نوجوان ہے، یہ بڑا روتے ہیں، جب بھی ان کے سامنے اللہ کی جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے بڑا روتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے ان کی ہچکی بند جاتی ہے۔ ایک دن اتنا روئے، روتے روتے نڈال ہوئے، غشی پڑی، سجدے میں گرے، جان نکلی، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ان کی ماں ان سے جب پوچھتی بیٹا منصور اتنا کیوں روتے ہو، تو منصور بن معتمر کہتے ہیں ماں مجھے اللہ کی جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ کی ناراضگی سے بڑا ڈر لگتا ہے، کہیں وہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میری کسی نافرمانی سے مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ تو منصور بن معتمر کی ماں کہتی ہیں میرا بیٹا جب بھی رویا جہنم کی آگ کے خوف سے رویا، دنیا کا کوئی غم میرے بیٹے کو نہ تھا، ہر سہولت ہر آسائش اللہ نے دی ہوئی تھی۔ ایک دن اتنا روئے کہ غم اس قدر ان کے دل پہ اثر کرتا ہے، ان کی جان نکل جاتی ہے۔ ان کو کفن دیا گیا، نہلایا گیا، چارپائی پہ ڈالا گیا، جنازہ اٹھانے ہی والے ہیں تو منصور بن معتمر کی ماں ایک آواز لگاتی ہے واہ قتیل جہنما، واہ قتیل جہنما، او میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ لوگوں نے کہا ماں تیرے بچے کے جسم پہ خون کی خراش کوئی نہیں ہے، خون کی بوند کوئی نہیں ہے، نشان کوئی نہیں ہے، تیرے بچے کو کس نے قتل کر دیا؟ تو ماں کہتی ہے ہاں ہاں میرے بچے کو قتل کیا گیا ہے، میرا بچہ مرا نہیں ہے، اس کو مار دیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے قتل کر دیا؟ تو منصور بن معتمر کی ماں کہتی ہے واہ قتیل جہنما، میرا بیٹا جب بھی رویا جہنم کے خوف سے رویا، میرے بیٹے کو جہنم کی آگ کے خوف نے قتل کر دیا ہے۔ ما مات الا من خوف النار، ما مات الا خوف النار، میرے بیٹے کی موت جہنم کی آگ کے خوف سے ہو گئی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا جواب دینے کا ڈر میرے بیٹے کو مار گیا ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، میرے اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا میں ایک بار نہیں 2 بار اپنے اس بندے سے کہوں گا وہ جنت تیری منتظر ہے، اس میں داخل ہو جا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رونے والا، اللہ سے ڈرنے والا وہ شخص کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جہنم میں داخل ہونا ایسے ہی ہے جیسے سوئی کے نکے سے اونٹ گزارنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ڈر سے رونے والا اور اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھنے والا، اس سے وعدہ ہے کہ جس طرح سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اے بندے تو اللہ کی جنت میں اللہ کی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، تیرے ساتھ بھی وعدہ ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جس طرح اونٹنی کے تھنوں سے دودھ نکالنے کے بعد دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والا بندہ اللہ کی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں سے گزرا کرتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کھڑا کر کے کہتے بیٹا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو اللہم اغفر لی ابی ہریرہ، بچوں سے دعا کرواتے کہو بیٹا میرے لیے دعا کرو کہ اللہ ابو ہریرہ کو معاف کر دے، اللہ ابو ہریرہ کو معاف کر دے۔ جب موت قریب آئی، زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر مبتلا ہیں، رو رہے ہیں، پوچھا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ یہ وہ ابو ہریرہ ہیں جو سب سے زیادہ میرے نبی کی حدیثوں کو یاد کرنے والے ہیں،
سب سے زیادہ میرے نبی کی حدیثوں کو کوٹ کرنے والے ہیں، مرنے کے قریب ہیں۔ پوچھا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ دنیا سے جانے کا غم ہے، کاروبار چھوڑنے کا غم ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنے کا غم ہے، گھر بار چھوڑنے کا غم ہے۔ کہتے نہیں، دنیا کو چھوڑنے کا غم نہیں ہے۔ پھر کیوں روتے ہو؟ روتا اس لیے ہوں زادے رات تھوڑا ہے، سفر بڑا لمبا ہے۔ میری نیکیاں تھوڑی ہیں مگر سفر بڑا لمبا ہے۔ کبھی جہنم کا تذکرہ سن کے روتے ہیں تو کبھی قبر کی سختیاں سن کے روتے ہیں۔ صوفی باقر ایک بہت نیک انسان گزرے ہیں ریسنٹلی۔ ایک بندہ ان کو ملنے کے لیے آیا، عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، کہتا ہے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے رک جاؤ، میں تیری بات سنتا ہوں، پہلے مجھے 2-4 باتیں اپنے رب سے کر لینے دو۔ ہاتھوں کو اٹھایا، صوفی باقر ہاتھوں کو اٹھا کے مسلسل کہتے جا رہے ہیں ربا میں تیتے راضی، ربا میں تیتے راضی، اللہ سونے میں تیتے راضی، اے اللہ میں تیرے تے راضی۔ وہ مہمان ملاقات کرنے والا دیکھ رہا ہے صوفی باقر کوئی اور بات ہی نہیں کر رہا، یہی بات کہتا جا رہا ہے اے اللہ میں تیرے تے راضی، اے اللہ میں تیرے پہ راضی۔ جب کافی دیر کے بعد دعا کر کے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں میں اپنا کام تو بعد میں پوچھتا ہوں، بتاتا ہوں، جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد تو بعد میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، پہلے مجھے ایک یہ بات بتائیں، یہ آپ نے کون سی دعا کی ہے؟ یہی کہتے رہے ہیں اے اللہ میں تیرے پہ راضی، اے اللہ میں تیرے پہ راضی، یہ کون سی دعا ہے؟ تو صوفی باقر کہتے ہیں اگر میں نے 1000 بار بھی یہ بات کہہ دی نا، اے اللہ میں تیرے تے راضی، اے اللہ میں تیتے راضی، بدلے میں میرے رب نے ایک بار صرف کہہ دیا جا صوفی باقر میں اللہ بھی تیرے پہ راضی، تو میرا کام ہو جائے گا۔ اپنا کام بنائیں۔ آخری گھڑیاں ہیں، رمضان کے آخری روزے کی قبولیت کا ٹائم ہے، معافی کا ٹائم ہے۔ اللہ رب العالمین سے مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ کر دینے والا ہے، وہی کرتا ہے، وہ قریب کر لینے والا ہے۔ اور وہ اللہ کا وعدہ ہے جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے پھر اسے اس کے ماضی کا تانا بھی نہیں ملتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ اپنے قریب بلائے گا، اتنا قریب بلائے گا، اتنا قریب بلائے گا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حتیٰ کہ رب کبریا اس بندے کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھ دے گا اور اسے قریب کر کے پوچھے گا، اس کے کان میں پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کے پسینے چھوٹیں گے، کہاں بھاگ کے جاؤں گا؟ رب میرے سے پوچھ رہا ہے، خود پوچھ رہا ہے، فرشتوں کو بھی نہیں کہہ رہا، خود کہہ رہا ہے یہ بھی کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان تھر تھر کانپے گا، پسینے چھوٹیں گے اور سر ہلا کے کہے گا ہاں اللہ غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ پھر پوچھے گا یہ بھی کیا تھا؟ بندہ اور کانپے گا، روئے گا، ہاں اللہ یہ بھی ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تیسری بار پوچھے گا یہ بھی کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ کانپے گا کہ اب میری مقدر جو ہے، میرے نصیب جو ہیں وہ اللہ کی ناراضگی ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ کانپے گا، جب بندے کے پسینے چھوٹیں گے، ڈرے گا، اللہ اسے اپنے اور قریب کر لے گا، اور قریب کر لے گا اور اسے کہے گا قد سترتها فی الدنیا وقد غفرتها ھذا اليوم، بندیا میں نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں کو کسی کو نہیں بتایا، آج بھی تیرے عیبوں کو چھپا کے میں تجھے جنت میں داخلہ دیتا ہوں۔ تو ڈر گیا ہے، جو ڈر جائے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، رب کا وعدہ اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا۔ جو رو جائے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرتا۔ جا میں نے تجھے معاف فرما دیا، جس طرح دنیا میں میں نے تیرے عیبوں کو چھپایا، آج بھی تجھے قریب کر کے پوچھا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں پوچھا۔ جس طرح دنیا میں میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا، آج بھی تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے تجھے معافی دیتا ہوں اور تجھے اپنی جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اللہ میرا اور آپ کا نصیب اور مقدر بھی اللہ کی رضا بنا دے، اللہ میرا اور آپ کا نصیب بھی اپنی جنت بنا دے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی
ناراضگی سے اللہ بچا لے، اپنی جہنم سے بچا لے، اپنے غصے سے بچا لے، اپنے غضب اور قہر سے بچا لے۔ اللہ ہمارے اس رمضان کے مہینے کی عبادتوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔